وأشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اجعلنا من رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقامي أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. صدق الله خالقنا العظيم. میرا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہوا و حرص والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں میرے مولا گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے اور ہٹا لوں آنکھ اپنی ہٹا لوں آنکھ اپنی
ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہواؤں حرص والا دل بدل دے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، آواز تھوڑی زیادہ کر، کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی اللہ وحدہ لا شریک دی عظیم البرتر ذات واسطے خاص ہے، جو ساری کائنات دا خالق، مالک رازق لجپال واسع اعظم دستگیر حاجت روا مشکل کشا، ساری کائنات دیاں بگڑیاں بنانے والا اور دنیا تارنے والا ہے، لا تعداد بے شمار بے حد و حساب صلاۃ و سلام ہو امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء امام اعظم امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات اقدس و مقدس و برکات، واجب الاحترام سامعین ذی وقار، رمضان المبارک دا تیسرا خطبہ جمعہ ہے، اور رمضان المبارک دا دوسرا عشرہ اختتام پذیر ہوئے کہ جب بارے کائنات کے امام نے فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، کہ دوسرا عشرہ دوسرا دھاکہ مغفرت والا ہے، بخشش والا ہے۔ دعا کرو کہ جس طرح ہی یہ عشرہ اختتام پذیر ہوئے، اللہ ساڈے سارے دے بھی گناہاں نوں معاف فرما کے جنت دے داخلے عطا فرما دے۔ صاحبوں اور ساتھیوں، عزیز بھائیوں، وقت بڑی تیزی کے نال گزر گیا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی وہ حدیث مبارکہ بالکل پوری طرح صادر ہو رہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت سال مہینے کی طرح گزریں گے، مہینے ہفتیاں دی طرح، ہفتے دنوں دی طرح، اور دن گھنٹیاں دی طرح، گھنٹے منٹاں دی طرح، اور منٹ سیکنڈاں دی طرح گزریں گے۔ عام طور پہ اسی یہ بات کرنے نا یار 2 منٹ رکی میں آیا ہے، یہ بات اسی سنتے سناندے آئے، اور گویا کہ سانو یہ اندازہ سی کہ یہ 2 منٹ کافی ٹائم ہے، لیکن حقیقت دے اندر وہ 2 منٹ کتنا وقت لے کے جاندے ہو تسی اور میں بڑی اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں۔ اتوں یہ پتہ چلتا ہے کہ وقت کی قدر بالکل ختم ہو چکی ہے۔ دیکھو سارے بات کر رہے سی کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، آ رہا ہے، آ رہا ہے، لیکن ہوں رمضان المبارک ختم ہونے والا ہے، پتہ بھی نہیں چلے۔
اسی طرح میری اور تھوڑی زندگی دیا ساں بھی ختم ہو جان گیا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن خوش نصیب وہ لوگ نے جنہاں نے اپنی زندگی دیا انہاں چند گھڑیاں نو قیمتی بنا لیا۔ غور کرنا، اللہ ذو جلال کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ مالک کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس بات کا اعلان فرمایا، قال وَمَن يَقْنَطْ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ جڑا بندہ مورا لگ چکیاں ہون، پوری طرح گمراہ ہو چکیا ہوئے، اس بندے تو علاوہ کوئی بھی اللہ کی رحمت تو نا امید نہیں ہوگا۔ مالک کائنات کی رحمت بڑی وسیع، اور اللہ ذو جلال سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث قدسی، مالک کائنات فرماتے ہیں اے ابن آدم تو جدوں مینوں پکارنا میرے نال امیداں نو قائم کیتا، میں تیرے سارے گناہاں نو معاف کر دیتا، چاہے وہ گناہ کیویں دے بھی ہون، کڈے بھی وڈے ہون، تو میرے نال امید قائم کیتی، میرے کو معافیاں منگیاں، حتیٰ کہ تیرے گناہ آسمان دیاں بلندیاں دے برابر بھی ہونا ہو، میں سارے انو معاف کر دیتا، تو میرے کو بخشش طلب کیتی، تیرے گناہ زمین دیاں تہاں تک جا چکے نے، زمین دیاں گہرائیاں تک، لیکن تو جدو میرے کو لیکن شرط رہا کہ شرک نہ کیتا ہوئے، شرک نہ کیتا ہوئے گا تو میرے کو آئیں گا، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیاں گا، کیونکہ میں اللہ ایسا غفور رحیم، میں چاہواں جنوں مرضی معاف کر دیاں، مینوں کسے دا ڈر نہیں، مینوں کسے قسم دی کسے دا کوئی پریشر نہیں، مینوں کسے دی کوئی پرواہ کوئی نہیں۔ اور اللہ کا قرآن اعلان فرما رہا ہے، اے تے عام بندے واسطے بات ہے نا، ادھر کون ہے؟ کائنات کی سب تو عظیم ترین ہستی، کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی عظیم ہستی کہ مال کے کائنات نے فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ والمؤمنات۔ اے میرے محبوب پیغمبر تو میرے کو اللہ کو بخشش طلب کر، معافی مانگ، مومنوں اس طرف ترغیب دلا، آپ بھی مانگ۔ حدیث مبارکہ کے اندر صحیح بخاری دی روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ۔ او کائنات کے اندر زندگی گزارنے والے ہو، میں اللہ دا پیغمبر، اللہ دا محبوب، رحمت للعالمین، سارے نبیوں دا امام، میں جناب ساری کائنات تو اعلیٰ عرفہ برتر منزل برتر، میں پیغمبر بھی ایک دن دے اندر اللہ کو 70 مرتبہ بخشش طلب کرنا وا، 70 مرتبہ۔ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے رہے کہ میں نبی پاک علیہ السلام دے نال ایک مجلس دے اندر بیٹھا ہویا، ایک مجلس دے اندر کائنات دے امام دی زبان دے اندر میں الفاظ سنے رب اغفر لی
وتب علي إنك أنت التواب الرحیم۔ اے عبداللہ کائنات دا امام نے جندیاں غلطیاں کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں، نبی پاک نے یہ جملہ ایویں ہی کہہ دیتا ہوئے گا کیا کہ نہیں میں نبی پاک دی زبان کو بخشش والے کرنے ایک مجلس دے اندر 100 مرتبہ سنے، ایک مجلس دے اندر 100 مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو بخشش طلب کر رہے نہیں۔ یہ مال کے کائنات نے تعارف کروایا اپنے متقی لوگاں دا، مخلص لوگاں دے اوصاف بیان کیتے، فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اور اللہ جلال اپنے بندوں دی نشانیاں بیان کر رہے ہیں، فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اللہ جلال نے صفتیں بیان فرمائیاں، اور غور کرنا مال کے کائنات کا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، غور کرو اللہ کا قرآن کیسا پیارا انداز ہے، مخاطب ایمان والے نے، عام مسلمان دی بات نہیں، ایمان والے جنہیں اپنی خوبیاں اور صفتوں کی وجہ تو پہلے ولی اور مومن دی ڈگری حاصل کر چکے نہیں، اللہ ذو جلال انہوں نے مخاطب کر کے فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ۔ اے ایمان والو اللہ دے ول لوٹ کے آ جاؤ، اللہ کو معافیاں منگ لو، اللہ کو توبہ کا مطلب پتہ کیجئے، توبہ دا مطلب یہ آ کہ بندہ سیدھی راہ تو بھٹک کے پٹھی راہ تے چل پیا ہوئے، بندہ غلط رستے تے چل پیا ہوئے، صراط مستقیم نو چھڈ کے شیطان والے رستے تے چل چکیا ہوئے، پھر ایسے لوگوں اللہ جلال قرآن دے اندر مخاطب کر کے کہتے ہیں او لوگوں توبو پلٹ کے آ جاؤ، اے چنگے راہ نہیں جنہ تے تسی پہ چل رہے ہو، یہ رستے بڑے غلط نے، شیطان تمہیں بہکا کے الٹیاں رستیاں دی طرف لے گیا، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اے نہیں کہ پھنس گئے تے اللہ دے ول آ گئے، جدو بندہ کسے مشکل دے اندر آ گیا اللہ نے پکارنا شروع کر دیتا، جدو نجات ملی پھر اپنے گناہاں دے اندر فرمایا نہیں میرے ول جدو آ جانا ہے پھر کسے ہور ول جانا نہیں، پھر کسے اور ول نہیں جانا، کسے اور دی طرف نہیں جانا، اور کرنا اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں توبۃ نصوحا، پکیاں توبہ کر لو پکیاں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایمان والوں نے بھی فرمایا الصلوات الخمس والجمعات إلى الجمعات ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، جڑا بندہ فجر دی نماز نو ادا کردا ہے، ظہر دے ٹائم آ کے پھر نماز نو ادا کردا ہے، اللہ جلال دے فجر تو لے کے ظہر تک دے درمیان دے سارے گناہاں نو معاف کر چھڑ دے، بندے کو پھر گناہ ہوندے نہیں، پھر غلطیاں ہو جاندیاں نے، غور کرنا نبی پاک دی حدیث، کائنات دے امام نے فرمایا بندہ اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں کو بچا لے گا کہ اللہ دی رحمت ایسی عظیم رحمت ہے، کبیرہ گناہوں کو بچانے والا اپنے آپ کو مالک اون دے صغیرہ گناہوں معاف کر چھڈن گے۔
اور فرمایا فجر تو لے کے ظہر تک، پھر ظہر کی نماز ادا کی تھی، بشری تقاضا، پھر غلطیاں ہو گئیاں، خطاواں ہو گئیاں، اے عصر کی نماز ادا کرن آیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عصر کی نماز اللہ پڑھن دی وجہ تو ظہر تو لے کے عصر تک دے درمیان سارے گناہاں نوں معاف کر دین گے۔ پھر اے بندہ جاندا ہے، پھر اندے کولوں غلطیاں کمیاں کوتاہیاں ہو جاندیاں نے، حتیٰ کہ بندہ مغرب دی نماز ادا کرنے واسطے اللہ دے گھر دے اندر آندا ہے، اللہ ذو جلال مغرب دی نماز پڑھن دی برکت دے نال شام تک دے سارے گناہ معاف کر دیندے نے، حتیٰ کہ پھر بندہ جاندا ہے عشاء دی نماز پڑھدا ہے، مالک کائنات اندے پورے دن دے سارے گناہاں نوں معاف کر چھڑ دے رہے۔ نمازاں نوں ادا کرن دی وجہ تو سارے دن دے گناہ، فرمایا پھر جن نے جمعے نوں ادا کیتا وقت تے آیا، امام دے خطبے دے شروع ہون تو پہلے مسجد دے اندر آ گیا، پوری دل جمی دے نال خطبے نوں سنیا، خطبہ سنن تو بعد اے بندہ چلا جاندا ہے، پورا ہفتہ ایسے انداز نال گزاردا ہے حتیٰ کہ اگلا جمعہ آ جاندا ہے۔ کائنات دے امام نے فرمایا یہ اپنی ساری مصروفیتاں نوں چھڑ کے پھر جمعے دی ادائیگی اسی طرح اہتمام دے نال آ کے کردا ہے، اللہ ذو جلال اندے پورے ہفتے دے گناہاں نوں معاف کر چھڑ دے نے۔ جمعے تو لے کے جمعے تک دے اگے غور کرنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَمَضَانُ إِلَىٰ رَمَضَانَ، پھر رمضان المبارک دا مہینہ آ گیا، رمضان دا مہینہ آ گیا، مومن نو ویکھ کے چاہ چڑھ گئے، مومن خوشیاں منا رہے نے، مومن جناب جھوم رہے نے رمضان دی آمد، اور ایک دوسرے نو بشارتاں دے رہے نے، خوشخبریاں دے رہے نے، کہندے کی نے مسلمانوں مناؤ خوشیاں ماہ رمضان آیا ہے، ماہ رمضان آیا ہے، مسلمانوں مناؤ خوشیاں ماہ رمضان آیا ہے، ماہ رمضان آیا ہے، کھل گئے بوہے جنت دے، کھل گئے بوہے جنت دے، اے بن کے مہمان آیا ہے، بن کے مہمان آیا ہے، لے کے پیغام رحمت دا ہے آیا، نال نصیباں دے جی آیا، نال نصیباں دے، دل ہو گئے مومناں دے، دل ہو گئے مومناں دے، واجہ گے لیکھ غریباں دے، واجہ گے لیکھ غریباں دے، اے پہ گیا شور ہر پاسے، اے پہ گیا شور ہر پاسے، اے عالی شان آیا ہے، اے عالی شان آیا ہے، مسلمانوں مناؤ خوشیاں ماہ رمضان آیا ہے، ماہ رمضان آیا ہے، پورا پوچھیں ملائکہ نوں اے چند خوشیاں دا کیڑا ہے، پورا پوچھیں ملائکہ نوں اے چند خوشیاں دا کیڑا ہے جی، چند خوشیاں دا کیڑا ہے، پئی چل دی ہوا انوکھی، پئی چل دی ہوا انوکھی، پایا خوشبو نے گھیرا ہے، پایا خوشبو نے گھیرا ہے، فرشتے پھر جواب دے دینے اج چڑھیا ہے چند روزے آندا، اج چڑھیا ہے چند روزے آندا، اے ملکہ اعلان سنایا ہے، اے ملکہ اعلان سنایا ہے، پھر مالک نے بھی رحم آ گیا کہ اللہ جلال نے کیسا پیارا اعلان فرمایا، مالک کائنات نے فرمایا کیتا میں بند دوزخ نوں، کیتا میں بند دوزخ نوں، اے حکم خدا سنایا ہے جی، حکم خدا سنایا ہے، لوگ جنت لو
لٹ لو لوگو جنت نو میں اس نو خوب سجایا ہے میں اس نو خوب سجایا ہے تے میں لائیاں شیطان نو ہاتھ کڑیاں میں لائیاں شیطان نو ہاتھ کڑیاں اے شاہی فرمان آیا ہے اے شاہی فرمان آیا ہے رمضان المبارک دا مہینہ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَرَمَضَانُ إِلَىٰ رَمَضَان او لوگوں جڑا بندہ رمضان المبارک دے مہینے میں پا لیندا ہے پھر ان دی قدر کردیاں ہویا رمضان المبارک دے مہینے دے روزے رکھدا ہے پھر پورا سال گزر جاندا ہے حتیٰ کہ اگلا رمضان آ جاندا ہے اللہ ذوالجلال ایسے بندے دے پورے سال دے گناہاں نوں معاف کر چھڑدے نے رمضان المبارک دی قدر کی تھی پورے سال دے گناہ اللہ ذوالجلال اس بندے دے معاف کر دے اے دیکھو نا پچھلا سال رمضان المبارک دا آیا اسے گنہگار زبان دے اندروں اے الفاظ نکلے او لوگوں اج رمضان المبارک ملیا پتہ نہیں اگلا کسے کو لبنا ہے کہ نہیں لبنا رمضان تو کچھ دن پہلے بھی الفاظ نکلے لیکن ذرا گرد و نواح کے اندر نظر دوڑاؤ نا کہ نہیں ایسے انسان ہیں جو میرے اور تواڈے طرح یہ سوچ رہے تھے پتہ نہیں یہ موت کنوں آنی ہے یہ موت پتہ نہیں بڑی کنا واسطے آ یہ مرن والے تے کوئی ہور ہی ہون گے سانو موت کتوں آنی ساڈا موت دے نال کی تعلق ہے حالانکہ یہ بات بھول جاندے نہیں رہنا یار پیاریاں نے تے جانا محل مناریاں نے او نہیں رہنا یار پیاریاں نے تے جانا محل مناریاں نے چھپ جانا نہ چن تارے نے ہے کچھ دن دائے تے ڈرائے او میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے اکو پھرائے اے تو نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر لمبیرا ہے قبرستان دے اندر ایک مردے کو دفنایا گیا دفنان تو بعد لوگ جمع میں ایک بزرگ کی نظر پئی ایک نوجوان دے اوپر نوجوان نو مخاطب کر کے کہندے نے لوگاں نو مخاطب کیتا او لوگوں اپنی ہتھیاں نو دفنا کے جان لگے ہو مینوں یہ بات دسو نا اگر اس مردے نو دوبارہ زندگی مل جائے اینو دوبارہ دنیا دی زندگی مل جائے اے دنیا تے آ کے کی کرے گا سارے نے بے حق زبان کیا اے آ کے ہر وقت اللہ اللہ دے اندر ہی لگا رہے گا اے تے مسجد تو کبھی نکلے گا ہی نہیں اے تے روزیاں نو کوئی چھڈے گا ہی نہیں ماڑی جی مجبوری بنا کے کبھی بھی روزہ نہیں چھڈے گا راتاں دے قیام نہیں چھڈے گا قرآن دی تلاوت نہیں چھڈے گا اے تے اپنا اوڑنا بچونا ہی اللہ دے گھر تے مسجداں بنا لوے گا اللہ دے گھر چوں تے نکلن دا نا ہی نہیں لے گا کیونکہ اپنی آخرت والی منزل نو دیکھ چکے ہے تے بزرگ طلب کے کہنے لگے او ویرو اے تے دنیا تو جا چکے نے واپس پلٹ کے نہیں آنا لیکن تسی تے واپس پلٹ کے جا رہے ہو جڑا کام اندے واسطے دس رہے ہو اللہ دا واسطہ دے کے کہنا آپ شروع کر لے اجے انہیں تے نہیں آنا لیکن تسی جا کے یہ والے معاملے شروع کر لیا جے اللہ دے نال اپنا تعلق قائم کر لیا جے او میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے اکو پھیرا ہے یہ تو نظر بجا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا آئے اور جدو آخری سا اللہ پڑھیے اسی لا الہ الا اللہ میری لگی تور نبا اللہ سانو فقط تیرا سہارا ہے اور لوگ دنیا تے جڑے ساڈے تو پہلے گزر چکے ان واریاں ساڈیاں نے اسی انہاں دے نال جا کے ملنا ہے ایمان تے غنیمت والے دن نہیں انہاں دی قدر کرو نبی پاک نے فرمایا جنہاں نے قدر کر لئی اینا مہینیاں دی قدر کر لئی اینا دناں دی قدر کر لئی اینا گھنٹیاں اینا گھڑیاں دی قدر کر لئی او غور کرنا میں اس واسطے
واسطے بات اکثر کیا کرنا، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، سانس ختم ہو گیا تو چانس بھی ختم ہو جائے گا۔ انسان ختم ہون تو پہلے پہلے اپنے چانس کو فائدہ اٹھاؤ، جنہوں دنیا کو اک بند کر کے جا رہی ہوئی ہے کہ اللہ ذو جلال اعلان فرما دے ہیں، او میرے فرشتے گواہ ہو جاؤ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں انہاں تے راضی ہو گیا، میں اپنے بندے تے راضی ہو گیا، اور میں اپنی جنتاں دے کے اپنے اس بندے نو راضی کر دیاں گا۔ اے نداواں پھر جان، صداواں لگان والے صدا لگا دے، آگے کہہ دیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ مالک کائنات اعلان فرما دے، او میرے فرشتوں فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ہے تو بڑا نکما سی، دنیا کے اندر زندگی گزاری بڑا نکما سی، لیکن فرشتے ہو انہیں چند ایسیاں نیکیاں کیتیاں نے جنہوں دیکھ کے میرا دل کرتا میں انہوں جنت عطا کر دیا۔ دعا کرو اللہ ایسے خوش نصیبہ کے اندر ساڈا بھی نام رکھتا ہے۔ اللہ کے نال تعلق قائم کرو، اللہ دے بوئے تے آ جاؤ، اس مالک دے دروازے کو کھٹکھٹاؤ، وہ اللہ ذو جلال بندے دیا سندا ہے پھر پوریاں کردا ہے۔ آ دیکھو نا مدینے دیا گلیاں نے، رات دا ٹائم ہے، پچھلی رات دا پیر ہے، لوگ سارے ستے ہوئے نے، ایک بی دیاں رات دیاں نینداں خراب ہو گئیاں، رات دیا نینداں چلیاں گئیاں، نیند کیوں خراب ہو گئی، نینداں کیوں اٹھ گئیاں، اس بی بی دا سکون کیوں خراب ہو گیا۔ ایک بی بی دا نام ہے خولا، اندے خامد ہے انہوں کیا دیتا، تو میرے واسطے ایویں جویں میرے واسطے میری ماں۔ وقت تقاضے کے مطابق طلاق تصور کیتا جاندہ سی، بی بی خولا آ گئی، پچھلی رات دا بہن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دروازے تے آ کے دستک دیندی ہے، دستک دیندی دروازہ کھٹکھٹایا، نبی پاک نے فرمایا عائشہ دیکھنا ادھی رات کو کون آ گیا ہے، یقیناً کوئی بہت ہی زیادہ مجبور ہوئے گا، بڑا ہی دکھی ہوئے گا، بڑی کسی نے کوئی وڈی پریشانی ہوئے گی جڑا ادھی رات کو آیا ہے، نہیں تو ادھی رات کو کون جانتا ہے کسی کے گھر دے اندر، کون کتے جانتا ہے ایتھے میرے تے تیرے دروازے تے کوئی ادھی رات کو آ جائے، اسی جناب وس کھولنے ہیں، سو گلاں کرنے ہیں تے رات کو سون بھی نہیں دیندے، ادھی رات کو آ کے دروازہ کھٹکھٹا لیا ہے، لیکن کائنات کے امام نے فرمایا عائشہ پتہ کر کون آیا ہے، کی مصیبت ہوئے گی، کی پریشانی ہوئے گی۔ اما جی عائشہ آ گئی ہیں دروازے پہ پوچھیا اتے بی بی خولا کہنے لگی نبی پاک نے بلاؤ، مینوں تے بڑا مسئلہ درپیش آ گیا۔ اما جی عائشہ فرمان لگی ہیں کہ بی بی صبح بھی تو ہونی سی نا، نبی پاک نے سویرے بھی آنا سی تے مسئلہ نبی پاک نے سویرے پوچھ لیندیاں۔ تے بی بی خولا کہنے لگی عائشہ تینوں کی پتہ ہے جڑا معاملہ میرے نال بیت گیا پھر ایویں دے معاملے چ رات نوں نینداں کتھوں آندیاں، نبی پاک نو بلا، میں سرکار نال گل کرنی ہے۔ غور کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اے بی بی خولا، اما جی عائشہ فرماندیاں نے اے بی بی نبی پاک دے کول آ کے انہیں نبی پاک دے کان دے اندر کوئی گل کہی، کان دے اندر کوئی گل کہی، میں نال لیٹی ہوئی ہاں، کہنے لگیاں کہ مینوں اس گل دی سمجھ نہ آئی کہ بی بی خولا ادھی رات کو آ کے نبی پاک کو کہڑی گل کہہ رہی ہیں، کہنے مینوں گل دی سمجھ نہ آئی، نبی پاک نے اگوں کوئی جواب دیتا، ہن انہاں دوواں دا آپس تکرار ہو رہا ہے، اسرار ہو رہا، گل انہیں کی تھی، انہیں کیا سونے میں بوٹ پیغمبر جی میرے خامد نے مینوں کہہ دیتا ہے تو میرے واسطے میری ماں دی طرح ہے، ہن کی بنے گا، ہن معاملہ تے گھر دا ہے کہ انہوں بھی احساس ہویا کر دیے کو کر دے اندر بیٹھا اور رو رہا ہے، دوسری نکر دے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے نے، رو رہے نے، سونے میں بوٹ پیغمبر جی ہن میں تواڈے کول آ گئی ہاں، مینوں دسو معاملہ کی بنے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او بی بی خولا میں تینوں کی دساں میرے کول تے آپ دا حل کوئی نہیں، میرے کول تے آپ دا حل کوئی نہیں۔ یہ حدیث انہاں علماء واسطے بھی ہے،
جن کو کوئی آ جائے نا آنے والا مولوی صاحب مسئلہ دسو مولوی کہنا جی میں کہہ دیتا نا کہ مینوں نہیں پتا تو میں کہنا لو مولوی جی تمہیں نہیں پتا تو پھر اتنے کرتے کی جی تو کیوں نہ ہوئے کہ یہ مینوں کہے کہ مولوی نوں مسئلے کا نہیں پتا یہ دس دیو بھاویں غلط ہی دس دے دسو صحیح اور یہی وجہ ہے کہ سانو پھر غلط سنن دی عادت پی گئی مولویاں نوں غلط دسن دی عادت پی گئی نبی پاک نے فرمایا مسئلے کا پتہ نہ ہوئے خاموشی اختیار کر دو غلط مسئلہ نہ دسو ہن کائنات دا امام صاحب شریعت فرمایا بی بی تیرے اس مسئلے کا میرے کو حل کوئی نہیں کیوں دس دے اپنے آپ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی میرا محبوب پیغمبر اپنی مرضی دے نال کوئی بھی بات نہیں کرتا یہ بی بی بڑی پریشان نبی پاک نے فرمایا بی بی ہن تو چلی جا میں کی کرا میرے کو مسئلے دا حل کوئی نہیں تے طرف کے بی بی دروازے تے جا کے بیٹھ جاندی ہے کہندی محبوب پیغمبر جی اگر تواڈے کول مسئلے دا حل نہیں تے پھر مینوں دسو میں کدھر جاواں جو تمہیں نہیں مسئلے کا پتا تو مینوں بھی تو دسو میں کدھر نو جاواں نبی پاک نے بی بی نو واپس لوٹا دیتا ہن اے بی بی کھولا نبی پاک نال جھگڑا کر رہی ہے مینوں دسو نبی کہن بی بی مینوں نہیں پتا کہن لگی مینوں نہیں پتا مینوں میرے مسئلے کا حل دسو اللہ نو اس بی بی دا جھگڑا ایڈا چنگا لگیا اللہ نے اس جھگڑے دے نام دی سورت نازل کر دی سورت المجادلہ جھگڑے والی سورت نہ یہ بی بی کھولا دروازے تے جا کے بیٹھ گئی نے اور اللہ کے در پہ آ کے پھر یقیناً دلوں پریشان ہو کے یہی صدا لگائی ہوئے گی بڑے صاحب دل نے ترجمہ کیتا الہی پریشانیاں دور کر دے ہاتھ اٹھا لے ہون گے الہی پریشانیاں دور کر دے غماں دے پہاڑاں نو کافور کر دے میرے کول ایبا دے لکھاں خزانے میرے کول ایبا دے لکھاں خزانے تیرے کول بخشش دے لکھاں بہانے تیرے کول بخشش دے لکھاں بہانے تیری تاج رحمت دی بدیاں نو دھوے تیری تاج رحمت دی بدیاں نو دھوے میرے جیا آسی کیوں بے آس ہوئے میرے جیا آسی کیوں بے آس ہوئے میں گناہگار عاجز بے کس بیچارہ میں گناہگار عاجز بے کس بیچارہ مگر تیری رحمت دا مولا سہارا مگر تیری رحمت دا مولا سہارا مگر تیری رحمت دا مولا سہارا میں ہر ویلے تیرے در تو منگا میرے مولا میں ہر ویلے تیرے در تو منگا تو دیندا نہ تھکے میں لیندا نہ سنگا تو دیندا نہ تھکے میں لیندا نہ سنگا یہ بات یاد آ گئی ضمناً تواڈے سامنے گوش گزار کرتا جاواں قاری ابراہیم خلیل قاری خلیل الرحمان جوید حفظہ اللہ تعالی انہوں نے یہ بات دسی مسئلہ پوچھنے والے نے پوچھیا یہ مسئلہ بھی تمہیں دستا جاواں ساڈے خصوصاً اہل حدیثاں دے اندر بڑی تیزی دے نال پھیلدا جا رہا ہے کسی نے پوچھا جی فرض نماز تو بعد دعا منگنی چاہیے کہ نہیں دعا منگنی چاہیے کہ نہیں قاری صاحب فرمان لگے کہ ساڈے کراچی دے اندر ایک عالم دین فوت ہو گیا جناب دے بڑے علماء کرام اس تو پہلے نماز دا ٹائم ہویا تو اسی نماز پڑھنے واسطے ایک مسجد دے اندر گئے امام صاحب نے جماعت کروائی سلام پھیریا تو ایک بزرگ سفید داڑھی والے پہلی صف امام دے پیچھے بیٹھے تو کہنے لگے مولوی صاحب میرا کل آپریشن ہے تو میرے واسطے دعا کرے تو مولوی صاحب خاموش بہتا کئی تقوی کا بخار چڑھ جانا تو بہتے خشک ہو جاتے ہیں خاموش مولوی صاحب بابا جی نے سمجھا کہ شاید مولوی صاحب نہ گل کی سمجھ نہیں لگی انہوں نے میری گل سنائی نہیں دیتی
پھر کہنے لگے کہ مولوی صاحب میرا کل آپریشن ہے, ذرا بلند آواز نال کیا کہ میرا کل آپریشن میرے واسطے دعا کر دیو. مولوی صاحب کہنے بابا جی میں تھوڑی گل سن لی ہے, چپ کر کے بیٹھ جاؤ, تمہیں نہیں پتا فرض نماز کے بعد دعا منگنا بدعت ہے. کہنے لگے وہ بزرگ کھڑے ہوئے تو زبان جو کہہ رہے ہو میں تو سنیا سی کہ بھابی اللہ تو علاوہ کسی کو نہیں مانگتے, اج پتا چلا تو یہ اللہ کو نہیں مانگتے. کہ بابا زبان چو یہ بات کہنا آیا, کہنا میں یہ سنیا سی کہ بھابی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانگ رہے, اج پتا چلا یہ تو اللہ کو بھی نہیں مانگتے. اسی جدو ایویں دا انداز اختیار کریں گے لوگوں کو بزن نہ کرو, ایویں مفت دے مفتی بن کے فتوے نہ لگایا کرو. اللہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ یہ امت اگر گناہ نہ کر دی, صحیح حدیث ہے, فرمایا اگر یہ گناہ نہ کر دے اور گناہ کر کے میرے کو توبہ نہ کرن, میں انہاں لوگوں جڑے غلطیاں ہی نہ کرن, اکا سرے کو غلطی ہی نہ کرن, میرے کو منگن ہی نہ, میں انہوں ایک لمحے دے اندر نیست و نابود کر کے ایسی قوم لے آواں جنہ کو غلطیاں ہون, پھر میرے دروازے پہ آ جان میرے کو منگن, میں انہوں عطا کر دوں. نبی پاک نے فرمایا فرض نماز پر دعا قبول ہوتی ہے, پابندی نہیں, یہ شرط نہیں کہ نماز تو بعد یہ دعا جز اور حصہ نہیں, اختیار ہے. امام نو ضرورت ہے امام منگے, مقتدیاں نو ضرورت ہے نال آمین کہن, آپ بھی منگتے جان, علیحدہ انفرادی بھی منگن نال منگتے جان, کوئی نہیں. یہ پابندی نہیں کہ نماز کا جز اور حصہ نماز مکمل نہیں ہونی, لیکن اے نہ کیا کرو کہ اکا منگنی نہیں چاہیے. نبی پاک اور مینوں یہ بات یاد ہے جڑا میرے نال ایک واقعہ, میں بھی پابندی کیوں شروع کی تھی. بہاری میں ظہر دی جماعت کروائی, میں سلام پھیرا دعا نہ منگائی, چپ کر کے بیٹھ گیا. ایک نوجوان بچہ چھوٹا جہا میٹرک کا طالب علم آیا میرے کو, لوگ سنتا پڑا لگ پہ, کہنے لگا آپ صاحب ایک مسئلہ پوچھا, غصہ تو نہیں کرو گے؟ میں کہا نہیں یار کچھ کی مسئلہ ہے. کہنے لگا جی یہ سنیا سی کہ فرض نماز تو بعد دعا قبول ہوتی. میں کہ ہاں جی قبول ہوتی ہے بالکل. تو کہنے لگا جی پھر تسی دعا نہیں منگائی, کیا زور تو بعد نہیں قبول ہوتی؟ تسی باقیاں تو بعد منگواتی, زور تو بعد دعا نہیں منگوائی, کیا زور تو بعد نہیں قبول ہوتی؟ آخری اشرا آنا ہے نا, آخری اشرا. نبی پاک نے فرمایا 5 تاکرات, 5 چ ایک لیلۃ القدر. کیا اسی ایک نو جاگ رہے, اسی 5 نو جاگ رہے. آپ نے فرمایا 5 نو جاگو, تلاش کرو. آپ نے 5 نمازاں نے, 5 تو بعد اللہ دعا قبول ہوتا ہے, کوئی پتہ نہیں کیڑی تو بعد اللہ نے قبول کر لے. اسی بھجنے جتیاں چک کے نکلن دی کرنے, اور میں یہ بات اکثر کیا کرنا, وہ مانگ لیا کرن جنہاں نوں لوڑ ہے, جنہوں نہیں لوڑ وہ نہ منگے. میں تا منگنا مینوں لوڑ بڑی ہے, میرے نال جڑے چند منگتے ہیں انہاں نوں لوڑ ہے, اللہ کو معافیاں دی بھی لوڑ ہے, رزق دی بھی لوڑ ہے, سارے معاملات دی. جڑے میرے بھی بھج پہنتے ہیں انہاں نوں نہیں لوڑ, جنہوں نہیں لوڑ وہ نہ منگے. زبردستی نہیں, کوئی بٹھا نہیں سکتا, زبردستی پابندی نہیں, لیکن اکا اللہ تو منگن تو بھی ہوں سانو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تو منگن تو ایک گھبرا جائیے. اللہ نے کہا میرے کو منگو, استغفروا ربکم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. مالک کائنات نے فرمایا میرے کو منگو, استغفروا ربکم. اے بی بی دروازے تے بیٹھی, انہیں کیا اللہ تیرا نبی اندر کو بھی اگر مسئلے کا حل نہیں سونے, تیرے کو تو سارے حل موجود ہیں نا, تیرے کو تو حل موجود نے. اما جی عائشہ کہندی ہاں میں اس اللہ دی قوت سماعت تے قربان جاواں, اس مالک دی قوت سماعت تے قربان جاواں, میں نال پئی ہاں تے بی بی خولا دی مینوں کسے گل دی سمجھ ہی نہیں لگی بھی کی کہن دئی ہے. اس مالک نے 7 آسمانوں تو اوپر, عرش تو اوپر بیٹھ کے بی بی خولا دی گل نوں سن بھی لیا, حل بھی فرما دیتا, حل بھی دے دیتا, گل نوں سن بھی لیا. نبی پاک نے فرمایا عائشہ جلدی دے نال دوڑ خولا نوں بلا کے تے دور نہ نکل گئی ہوئے. عورت سی نا, عورتوں کے درد ہوتے ہیں, کھچ ہوتی. اما جی عائشہ کہندی میں تیزی دے نال دوڑی کہ کتے خولا چلی نہ جائے. میں دروازے نے کھولیا, دیکھا تے خولا ہلے دروازے نہیں بیٹھی.
ہلے دروازے پہ بیٹھی اکھاں چ آنسو تار تار جاری نے رو رہی ہے. میں کیا خولا تینوں خوشخبریاں ہون اے تیرے آنسواں دی اللہ نے لاج رکھ لئیے. نبی پاک بلا رہے نے تیرے مسئلے دا حل نکل آیا ہے. بی بی خولا آنسواں نو صاف کر دی نبی پاک دے گول اور اللہ ذو جلال دی ذات نے اعلان فرمایا لوگو میرے کولو منگو منگو میرے کولو تسی میرے کولو منگو. اللہ تیرے کو منگیے تو کیویں عطا کرے گا؟ فرمایا اللہ ذو جلال نے کہ میرے کو تسی منگو جدو تسی میرے کو منگو گے نا میں تمہیں عطا کر دیاں گا. اور اللہ ذو جلال اس انداز نال عطا فرمان کے غور کرنا. مکہ فتح ہویا فتح مکہ ہویا اختتام ہے نبی پاک ہن اللہ کو جان والے نے سورت نازل ہوئی آخری صورتاں جیاں آخری آیتاں اللہ ذو جلال نے نازل کی. غور کرنا اللہ ذو جلال اپنے محبوب پیغمبر کو کی کہہ رہے ہیں ادھر بھی غور کرنا اور اسی اپنی زندگی تے بھی نظر دوڑائیے. کائنات دا امام ہے زندگی دا اختتام ہونے والا ہے. اللہ ذو جلال نے فرمایا سورۃ جبرائیل نے بھیجے اے میرے جبرائیل جا میرے نبی کو سورت لے کے چلا جا. سیدنا جبرائیل آ گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ کے کی لے کے آئے. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح. او میرے محبوب پیغمبر سونے محبوبہ تو تے ایک ایک بندے واسطے جتن پیا کردا سی لیکن اون دے اللہ دی فتح آ گئی اللہ دی نصرت آ گئی. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. لوگ تڑا تڑ دین اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. سورت پوری نازل ہوئی جناب ابو بکر صدیق بیٹھے نے انہوں نے ایک سورت سنی تو رون لگ گئے. حضرت عمر نے دیکھا کہ ابو بکر کوئی حال نہیں تیرا وہ فتح ملی ہے تو روئی جا رہے ایک روندا ٹائم ہے. سیدنا ابو بکر کہندے عمر تو صرف اذا جاء نصر اللہ والفتح تے غور کیتا ہے. ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا تے غور کیتا ہے. میں تو وہ پڑھ دیکھ رہا ہوں جو اللہ نے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. ساڈے گھر دے اندر کوئی بزرگ وڈیرا ہو جائے نا تے جوان اولادا کی کہندے نے بابا جی ابو جی ہن تسی اللہ اللہ کرو آرام کرو ہن تانوں محنت کوشش کرنے کی ضرورت نہیں اور اللہ اللہ کرو اللہ نال تعلق. اللہ نے کہا میرے نبی تیرے اوکھے ویلے ختم ہو گئے ہیں حالانکہ نبی معصوم عن خطا ہے غلطی کوئی نہیں خطا کوئی نہیں. اللہ ذو جلال نے فرمایا فسبح بحمد ربک اپنے رب دی تسبیح بیان کر واستغفر اپنے رب کو معافیاں مانگ. نبی نو کہہ رہے ہو بھائیو میں اور تو کتنے کتنے گناہ کر رہے ہیں کتنی غلطیاں اور کتنی سارے کو خطاواں ہوندیاں نے. ہر خطا پہ شرمسار میں اے خدایا گناہگار میں ہر خطا پہ شرمسار میں اے خدایا گناہگار میں جان کر بھول کر جو کیا ہے جان کر بھول کر جو کیا ہے مجھ کو پتا اس کی سزا ہے تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا بس زمانے کو اپنا بنایا اللہ تیری رحمت ہی تو آسرا ہے اللہ
رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے، میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر اللہ، میرے سجدوں پہ مولا، میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، اللہ ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ ہمیں معاف کر دے، رب کعبہ ہمیں معاف کر دے، مال کے کائنات میں تسلیاں دے رہے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ذو جلال ساڑیاں غلطیاں خطاواں معاف کرے اور اس رمضان المبارک کو ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر